ویسے ہی ہمیں ممبروں سے کیپسول کھلائے جا رہے ہیں، سو جاؤ قوم، سو جائے، اور سو کے اٹھو تو گلی کوچوں میں ناچنا شروع ہو جاؤ۔ جشن کا مطلب کیا ہو گیا ہے ہمارے یہاں ابھی؟ کیا ہے یہ؟ آپ ان جشنوں میں امام زمانہ کو بلائیں گے؟ کہاں جا رہی ہے قوم؟ آپ بولیں گے نہیں میں تو نہیں کرتا، تو کون کر رہا ہے؟ مریخ سے لوگ اتر رہے ہیں، گلی کوچوں میں ناچ رہے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ مریخ سے بھی ایلین آ رہے ہیں تو آپ کی پلانٹ پہ آ رہے ہیں نا، آپ ایلین کو بھگاتے کیوں نہیں ہے؟ اب غیرت نہیں رہی ہے اصل میں، کیوں غیرت کیوں نہیں رہی ہے؟ مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ جس کو فرق پڑتا تھا اس نے مدینہ اپنی اولاد کے ساتھ چھوڑا، کربلا اترا، اپنے 6 مہینے کو بھی قربان کرایا۔ کیوں؟ کیونکہ دین اسی کے گھر کا تھا، جس کے میرا آپ کا تھوڑی تھا۔ مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے کیا فرق پڑتا ہے میرے گھر میں جو شادی ہو رہی ہے اس میں ناچ گانا ہے؟ مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مولانا صاحب ہماری تو ایک ہی بیٹی ہے نا، ایک ہی بیٹی ہے، وہ سسرال والے ناراض ہو جائیں گے، سسرال والے ناراض ہو جائیں گے۔ آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے یا سسرال کو راضی کرنا ہے؟ پھر یہی بیٹی جب چند دنوں بعد طلاق لے کے گھر میں آ جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کی ابتدا گناہ سے ہو رہی ہو، جس زندگی کی شروعات حدود الہی کو پاؤں میں رکھے ہو رہی ہو، آپ تصور کریں گے اس گھر میں امام زمانہ کے سرباز پیدا ہوں گے؟ اب بات کریں تو بری لگتی ہے، بری لگتی ہے بات کہ بات نہیں کریں آپ۔ مکس گیدرنگ، ساری زندگی بچی گھر میں باپ چادر پہناتا رہا، شادی ہوئی لوگوں کے سامنے فوٹو سیشن ہو رہا ہے۔ میں خود آپ ہیں، آپ بھی میری شکل یوں نہ دیکھیں کہ میں مارس کی مخلوق کی بات کر رہا ہوں یا میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں۔ میں یہ سب میرے اور آپ کے گھر میں ہو رہا ہے، اور ہم بولیں گے وہ بی بی زینب کی چادر پہ رو رہے ہیں، ہم رو رہے ہیں۔ میں بعض اوقات تو انسان کو یہ حیرت ہوتی ہے کہ لوگ زیارت پہ جاتے ہیں، اور میں نے جہاز میں دیکھا ہے وہاں تو بڑے چادر مادر، اور یہ وہ مجبوری ہے، حرم میں داخلہ نہیں ملتا، ابھی جہاز میں بیٹھے نہیں سب اتر گیا۔ اب آپ بولیں گے جی وہ بھی یہ کرتے ہیں وہ بھی یہ کرتے ہیں، بھائی ان سے آپ دین کیوں لے رہے ہیں؟ دین ان سے لے جن کے گھروں میں دین اترا ہے۔ رسول خدا نابینا شخص کے ساتھ گھر میں آئے، بی بی نے کہا بابا 1 منٹ رکیے میں چادر پہن کے آتی ہوں۔ رسول خدا نے کہا بیٹی یہ نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ کہا بابا وہ دیکھ نہیں سکتا، میں تو دیکھ سکتی ہوں، میں کیا کر رہا ہوں؟ آپ کریں، آپ اچھے کپڑے پہنیں، آپ تیار ہوں، لیکن عورت کی زینت اس کے مرد کے لیے ہے صرف۔ گھر میں وہ ایسی گھوم رہی ہے، جب بازار جانا ہوگا تو تیار شیار ہو کے لوگوں کے لیے تیار ہو رہی ہیں، اور مرد کی غیرت پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ کیونکہ اس کو خود مزہ آ رہا ہے، وہ دوسروں کی عورتوں کو دیکھ رہا ہے۔ کہ میں جب خود لذت لے رہا ہوں تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ میری بیٹی کو دیکھے کہ میری بیوی کو دیکھے؟ اصل میں خود انسان نے، خود انسانیت نے اپنی شہوت کی خاطر عورت کو گھر سے باہر نکالا ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جب شروع ہوئی، عورتیں مردوں کی جگہ کام کرنے آنا شروع ہو گئی۔ کام کرنا اسلام میں برا نہیں ہے، مت سمجھیے گا، کام کرنا، باہر نکلنا، پڑھنا پڑھانا، اسلام سب چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے۔ اس کی مثال بی بی سیدہ کا خطبہ ہے کہ باہر نکلی، وہ جو کبھی نہیں نکلتی تھی، مسجد میں گئی، 1 گھنٹے کا خطبہ دیا، اتنا فصیح اور بلیغ تھا کہ بڑے بڑے فلاسفر اس کو سمجھ نہیں پائے، لیکن حدود الہی میں بی بی زینب نے خطبہ دیا ابن زیاد کے دربار میں، یزید کے دربار میں، مگر حدود الہی میں۔ وہ مسئلہ نہیں ہے، آپ اچھی چیز پڑھیں، یونیورسٹی میں پڑھیں، اسلام خلط ہونے سے منع کرتا ہے۔
اسلام محرم نامحرم کے مکس ہونے سے منع کرتا ہے. آپ بات کریں, آپ اٹھے بیٹھے. دیکھیں جب تک میں خود حدود کا خیال نہیں رکھوں گا یا رکھوں گی تو دوسرا کیسے رکھے گا. اور میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ جوان جو بعض اوقات مسائل ہے, یہاں خواتین بھی کہتی ہیں کہ ہماری بچی حجاب کرتی ہے, رشتے نہیں آتے ہیں. کیوں؟ وہ رشتے لینے آتے ہیں, وہ کہتے نہیں ہمیں تھوڑی سی ماڈرن لڑکی چاہیے, ہمیں یہ چاہیے, ہمیں وہ چاہیے. یہ سب انڈین اور پاکستانی ڈراموں کے جو ذہن ہمارے بن گئے ہیں کہ بیوی ایسی ہو جو ہمیں تو اچھی لگے نہ لگے دوسروں کو اچھی لگے. نعوذ باللہ. آپ اپنی آنے والی نسل کی ماں کو لے کر آئے گھر میں, نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے. بہت تلخ جانا ہوتا ہے, مجھے پتا آپ کو بری لگے گی بات. یہ ہو سکتا ہے آئندہ سے آپ بلائے بھی نہیں, اس کو نہیں بلاؤ, آئندہ سے نہیں بلائیں. لیکن کون روکے گا معاشرے کی حرکتوں کو؟ آپ بولیں گے نہیں مولوی کا قصور ہے, مولوی آتا ہے نکاح پڑھا, وہ بیچارہ مجبور ہے بھائی, اس کو آپ کبھی کبھی کر لیں. ہر کسی میں اتنی جرت ہمت تھوڑی ہوتی ہے. بعض اوقات نہ کہ وہ نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہیں لیکن ہر پھنسے ہوئے. بعض اوقات مولانا آئے, گانے بند کر دو, گانے بند کر دو, مولانا صاحب آ رہے ہیں, کنات لگا دو. انہوں نے کہا پڑھ دیا, جی مولانا صاحب لفافہ لے, جی وہ آپ کے کھانا گھر میں بھیج دیا. وہ جیسے باہر گیا وہ پارٹیشن ختم ہو گیا, گانے چل رہے. اور پھر یہی ہو گیا, یہ سب گانے وانے ہوئے. اب رخصتی ہو رہی ہے, سر پہ قرآن رکھا ہوا ہے, نعرہ حیدری, اور یہ لگ رہا ہے پیچھے کیا ہے, یہ دین کا ہم نے مذاق بنا دیا ہے. اصل میں کوئی اپنی بیٹی کو یہ تربیت دیتا ہے کہ بیٹا شادی ہے, باوضو ہو کے میک اپ کرنے جانا, کیونکہ تمہاری ایک واجب نماز کا وقت آئے گا درمیان میں. یہ تربیت میں دے رہا ہوں. 6 گھنٹے پارلر تو پہ بھیج دیا جاتا ہے. اس حالت میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے گھر میں امام زمانہ آئیں گے. علی کا فرزند ہے, یاد رکھیے گا, ذوالفقار بھی اس کے ہاتھ میں ہے. حق سے جس نے بھی گردن گھمائی اس کی سب سے پہلے گردن اتارے گا. حجت ہے, حجت کے معنی یعنی آخری حجت تمام ہے بس. اس کے آنے کے بعد یا ادھر ہے یا ادھر ہے, درمیان نہیں ہے. ابھی تو آپ درمیان میں ہوتے نا, کوئی نہیں مولانا صاحب کوئی ادھر چل لیں, کوئی ادھر چل لیں, یہ بھی کر لیں, وہ بھی کر لیں. اس وقت درمیان نہیں ہے, اس وقت ادھر ہے یا ادھر ہے. یہی تو تھا. یا امام علی کی ولایت کے بعد لاکھوں لوگ تھے, کہاں گئے لاکھوں؟ یا ادھر ہوئے یا ادھر ہوئے. ادھر کون تھا؟ میسر, بوزر, کمبر, مقداد, بس. ادھر کون ہے؟ سب. 18,000 یا 12,000 خط کوفہ والوں نے لکھے, مولا آ جائیے, مولا آ جائیے. مولا نے کہا اچھا میں آ رہا ہوں, میں پہلے اپنا نمائندہ بھیج دیتا ہوں. اپنا نمائندہ بھیجا, بڑے بڑے لوگ, ہاں آپ کا, ہم تو امام آئیں گے تو دیکھیں گے. ظہر کی نماز میں ہزاروں لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں حضرت مسلم کے. مغرب کی نماز کے بعد مسلم کوفہ کی گلیوں میں تنہا تھا. کیسے آمادگی ہوگی جب میری اپنی خوشی میں, میرے گھر میں, میرے کاروبار میں, میرے بزنس میں میرا وقت کا امام شامل نہیں ہے. خمس دے دے جان نکلتی ہے ہماری. خمس کی ڈیٹ آنے سے پہلے ہم سوچتے ہیں پیسے خرچ کر لو تاکہ کم خمس دینا پڑے یا دینا ہی نہ پڑے. اس کا مطلب ہے کہ مجھے امام سے محبت نہیں ہے. اگر مجھے امام سے محبت ہے تو میں اپنی چیز خریدنے سے پہلے بھی خمس کی ڈیٹ تک روکوں گا تاکہ میرا زیادہ خمس نکلے, میں امام کو دوں. آج مال نکلے گا تو کل جان نکلے گی. نہیں نکلی جاتی, کیسے نکلے؟ 1 روپے نکل. عزیزان محترم, میں بتا رہا ہوں خوشی تو ہے, ولادت ہے, لیکن ولادت کے ساتھ خود سعادت پہ بھی تو پہنچنا ہے.